ہومیوپیتھی پہ بات، ہومیوپیتھ کے ساتھ اور آسان ہومیوپیتھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ علم شیئر کرنا، علم کو حاصل کرنا، مل بیٹھنا، ملاقات ہونے، اور یہ ملاقات فروغ علم کے لیے ہونا، یہ ایک سعادت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آتی ہے، اقرا، پڑھ۔ کہ تعلیم سے آغاز ہونا، تعلیم کی باتیں ہونا اور اس کی مخلوق کی بھلائی کی باتیں ہونا، صحت کا سامان مہیا کرنا، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، اس کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور اللہ کی رضا اس لیے حاصل کرنا کہ وہ راضی ہو جائے اور اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ میرا خیال ہے ایک ڈاکٹر خدمت خلق، اگر میں اس نیت سے اپنے کلینک پہ بیٹھوں کہ میں نے اس کے مخلوق کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے، تو یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے، یہ گناہوں کو معافی دلانے والا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی کلینک پہ اس لیے بیٹھیں گے کہ اس کی مخلوق کی بھلائی کے کام کریں گے، اس کے دکھوں کا مداوع کریں گے اور اس کے مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے۔ اچھا، مجھے موضوع کوئی نہیں دیا گیا کہ میں نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے، تو اگر کوئی موضوع دے دیں تو میں اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ کل ایک ہومیوپیتھ دوست کا فون آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت ساری گفتگو ہم سنتے رہتے ہیں، دوست یوٹیوب پہ لگاتے رہتے ہیں، تو ٹیومر پہ کوئی گفتگو آپ کی موجود نہیں ہے، اس پہ اگر بات کر دیں تو آسانی ہوگی۔ مجھے اگر کوئی موضوع دے گئے تو میں اس پہ بات کر لوں گا، اگر کہیں تو میں ٹیومر پہ بات کروں گا، جو آپ کو آسان لگے دیکھ لیں۔ موسم کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں جی۔ ویسے تو موسم کے حوالے سے بات ڈاکٹر نوید نواز صاحب نے کی ہے، اس میں تھوڑی سی میں اضافہ کر دوں گا چھوٹے بچوں کے حوالے سے۔ میرا خیال اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس میں کمی کوئی نہیں رہی، لیکن چھوٹے بچے آج کل یہ ہوتا ہے کہ والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ سینہ جکڑا ہوا ہے اور بچے کو سانس نہیں آ رہا، تو سمبوکس نیگرا بڑی دوائی ہے، اگر سر پہ پسینہ آ رہا ہو تو بچے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے، اور دوسری اس میں بڑی دوائی اینٹم ٹاٹ ہے، اگر دونوں دوائیاں کام نہ کریں تو پھر ہیپر سلفیٹ، اور یہ بڑے کیس ہیں، سردیوں میں یہ بہت سارے کیس ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر بیسلین میں لگا دیں گے تو یقیناً بار بار یہ خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو سردیوں کے آغاز میں جو لوگ سردی سے حساس ہیں، ٹیوبرکلینم کی ایک ڈوز ہر ماہ ریپیٹ کر لیں چند خوراکیں، تو ان کا یہ سردیاں بھی آسانی سے گزر سکتی ہیں۔ اور جی موضوع بتاتے ہیں، جو جس موضوع پہ کہیں گے بات شروع کر دیتے ہیں جی۔ ٹیومر جی، چلو ٹیومر کا آغاز کرتے ہیں، پھر برین ٹیومر سے آغاز کر لیتے ہیں، تو ایک سائڈ سے شروع ہو جاتے ہیں، اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ مختصر وقت میں ذرا ترتیب اچھی لگا دینا۔ اچھا، برین ٹیومر کا بڑا کیس ہے ہمارے معاشرے میں، اور جس مریض کو پتہ چل جائے کہ میرے دماغ کے اندر رسولی موجود ہے، اس نے تو پریشان ہونا ہی ہونا ہے، اس کے گھر والے اور اس کے احباب جو ہے نا وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور میں کافی مریضوں کا علاج کرنے کے بعد جو میں نے ترتیب لگائی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے 2.5 درجن کے قریب یہ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اینٹی میازمیٹک میڈیسن دیں گے، جو میرا معمول ہے ٹیوبر میں زیادہ تر 1 میں دیتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں 20 دن 25 دن کے بعد، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض کارسینوسینم بھی دینا پڑتی ہے۔ اگر مریض کو چکر آتے ہیں، چلتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے، بریٹا کارب دے دیں 1 میں، ہر 3 دن بعد 4 دن بعد 3 دن بعد 4 دن بعد، باقی اس کے ساتھ آپ کلکریا فلور 6 میں دے دیں، کلکریا فاسٹ 6x میں ساتھ دے دیں، پلاسبو دے دیں، جو بھی کریں، یہ آپ کے بہت سارے کیس نکلیں گے، لیکن مریض کو یہ کہہ دیں کہ 1.5 سال 2 سال 2.25 سال 2.25 سال آپ کو علاج کروانا پڑے گا، اور مریض کو یہ باور کروا دیں کہ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ہومیوپیتھک سسٹم کو نہیں اپنائیں، آپ جا کے آپریشن کروا لیں تاکہ خرابیاں نہ بڑھیں۔ مریض چند دن آپ کے پاس، چند دن کسی اور ڈاکٹر کے پاس، اس کے نتیجے میں مریض کا نقصان ہوگا،
تو کسی کا نقصان نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے. اگر مریض جلد باز ہے اور وہ چاہتا ہے جلدی، تو اسے کہیں آپ ایلوپیتھک سسٹم کی طرف چلے جائیں، جا کے آپریشن کرا لیں تاکہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکے. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کریں. جب برین ٹیومر، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ناک کے اندر ڈی این ایس پولیپائی. تو یہاں بھی ٹیوبر ضروری دیں گے. میڈرینم بھی یہاں تجویز ہو سکتی ہے، تھوجا بھی ہو سکتی ہے. میازم کو نظر انداز نہیں کرنا. اور ٹیوکرم اگر 1 میں ہر تیسرے چوتھے دن بعد دیتے رہیں تو یہ آپ کے بہت سارے کیس ٹیوکرم ہی نکال دیتی ہے. اگر مریض موٹا اور پلپلا ہے تو کلکیریا کارب نہیں، واپس جائیں گے برین ٹیومر کی. میں نے ایک ہی دوائی بتا کے آگے چل پڑا ہوں، اور بھی دوائیاں. اگر مریض موٹا پلپلا برین ٹیومر کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو کلکیریا کارب دینا ہوگی. کلکیریا کارب 200 کی ڈیلی ڈوز دے سکتے ہیں. 1 میں تیسرے چوتھے 5ویں روز بعد یہ خوراک دے سکتے ہیں. میازم آپ نے ساتھ لگانا ہے. اگر برین ٹیومر کا کیس آپ کے پاس ویل چیئر پہ بیٹھ کے آتا ہے، وہ اس کی ٹانگیں ہی ساتھ نہیں دے رہی، تو آپ کو کونیم کی طرف جانا ہوگا. میرے پاس یہ پراسٹیٹ کے اکثر کیس آتے ہیں. اگر ویل چیئر پہ بیٹھے ہوں تو میں فوراً ٹانگوں کا سوال کرتا ہوں کہ ٹانگوں میں جان ہے، آسرا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو یہ پراسٹیٹ کی بھی یہی دوائی. ٹانگوں میں آسرا نہ ہونا کونیم کی مرکزی علامت ہے، ٹانگوں کا کمزور ہو جانا. برین ٹیومر میں پہلی دوائی بریٹا کارب، اگر چلتے ہوئے مریض لڑکھڑاتا ہے، چکر آتے ہیں. دوسری دوائی میں نے کلکیریا کارب کا تذکرہ کیا، اور ہمارے محترم ڈاکٹر علی محمد صاحب سب سے زیادہ کلکیریا کارب بھی استعمال کرواتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے یہ کیس ٹھیک کیے ہیں. تیسری دوائی کونیم، اور اکثر انہی ادویات سے کیس آپ کے کلیئر ہوں گے. لیکن مریض کو اگر آپ مطمئن کر سکیں، مریض کو ساتھ لے کے چل سکیں، تو ساتھ اینٹی میازمیٹک میڈیسن لگانا ہوگی. اس کے بعد ناک کے ہم غدودوں کی طرف آتے ہیں. ٹیوکرم بڑی دوائی ہے. اگر سوزش ہے تو لیمنا مائنر بڑی دوائی ہے. کلکیریا فلور اور فیرمفاسات آپ امدادی ادویات کے طور پہ دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے بہت سارے کیس انہی سے نکلیں گے. ٹیوبر اگر آپ نے لگائی ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے آپ کا کیس ٹھیک ہوگا. اس کے بعد آ جاتے ہیں گلے. یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے گلٹیاں ہوتی ہیں گردن پہ، اور یہ بہت ساری تعداد ہوتی ہے. آپ یقین جانیے کہ اگر بچہ کمزور ہے تو کلکیریا فاسٹ 30 دے دیں، بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، ٹیوبر کلینم 1 میں 20-25 دن بعد ایک ڈوز دے دیں، بقیہ صاحب جو بھی دے دیں، آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے. آپ بریٹا کارب دے دیں، آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، بریٹا کارب کی جو رسولی ہوتی ہے نا، آپ اسے پکڑیں تو حرکت کرے گی، دائیں بائیں ہو جائے گی. آپ اسے تھوڑا سے پکڑیں گے تو آپ اسے ہلا سکتے ہیں. یہ بریٹا کارب کی مرکزی علامت ہے. جی، آپ اس ٹیومر کو پکڑیں گے، ایسے آپ کر سکتے ہیں. یہ بریٹا کارب، اور بچوں میں زیادہ تر بریٹا کارب ہوگا. بریٹا کارب آ گئی، کلکیریا فاس آ گئی، اور ساتھ میازم میں ٹیوبر کلینم آ گئی. یہ باہر والی جو جتنی گلٹیاں یہ ساری ٹھیک ہوں گی. اچھا، ٹانسل ہوتے ہیں. جی، ٹانسل میں یہ بہت پرانا ایک دستور چلا رہا ہے. اب تو وہ خواتین ہی نہ رہیں، وہ اکثر گلے مالش بھی کیا کرتی تھی، ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا کرتی تھی. اور یقین جانیے جب آپ کا تعلق اس ہستی کے ساتھ ہوتا ہے تو دوائی شوائی کی بھی ضرورت نہیں رہتی، وہ بغیر دوائی کے مریض ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں. تو یہاں پھر ٹیوبر آئے گی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی. اور کارسینوسینم میں نے یہ استعمال پہلے کبھی نہیں کیا تھا. ڈاکٹر علی محمد صاحب کے ساتھ جب سے تعلق بنا ہے، اس کے ساتھ میں نے ٹانسل میں کارسی کا بھی استعمال کیا ہے. جہاں کیس پھنستے ہیں، کارسی ہے، ٹیوبر ہے، میٹرینم ہے. اس کے ساتھ بڑی دوائی تو بریٹا کارب بھی ہے، بیلاڈونا ہے. اچھا دیکھیں نا، بریٹا کارب آئے گی کمزور بچوں میں جو ضرور سے زیادہ تیز ہوں گے یا ڈل ہوں گے، اور تھوڑی سی ٹھنڈ جو ہے نا وہ ٹھنڈک سے حساس ہو گئے. اگر وہ کمزور ہیں تو ساتھ کلکیریا فاس دے دیں، آپ کے بہت سارے کیس کلکیریا فاس سے ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے ساتھ آپ جہاں خشکی ہے، سوزش ہے، بیلاڈونا دے دیں گے. علی محمد صاحب یہاں جہاں ٹانسل بڑے ہیں وہاں ایلومین کا استعمال کرواتے ہیں. آپ اسے بھی نظر انداز نہیں کریں. فیٹولکا ہے، یہ آپ کے بہت سارے کیسز سے نکلیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں بریسٹ ٹیومر میں. میں ذرا جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ جمعے کا وقت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ بالکل آسانی کے ساتھ
معاملات بھی ہیں. اچھا بریسٹ ٹیومر کے جہاں بچیاں چھوٹی بچیاں دبلی پتلی، اور میں نے یہ درجنوں بچیوں کا علاج کیا کلکریا فاس 30 دے کے، جو کانسٹیٹیوشن جن کی ہے کلکریا فاس کی، کلکریا فاس 30 میں دے کے آپ بریسٹ ٹیومر بے فکر ہو جائیں. آپ کے بہت سارے کیس بچیوں میں جو دبلی پتلی ہیں ٹھیک 60 ٹیومر لگا دیں. اگر ٹیومر بہت بڑی ہے، بریسٹ کا سائز بہت بڑا ہے، تو چمافل آپ دے سکتے ہیں 30 میں صبح دوپہر شام. ساتھ میڈرینم کا استعمال کریں گے یا کارسی ہے ٹیوبر، لیکن میڈرینم زیادہ یہاں کام ہوگی. اور جہاں بہت سخت ٹیومر ہے وہاں کونیم 200 میں آپ 1 ایم میں دوسرے تیسرے چوتھے ساتھ کلکریا فلور 30 میں 6x میں ساتھ دیتے ہیں. جہاں ٹیومر سخت ہے لیکن بہت زیادہ سخت نہیں ہے وہاں فیٹولک یہ 200 میں اکثر کام کرے گی اور آپ کو مطمئن آپ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں یوٹرس ٹیومر کی طرف. یہاں اوفورینم آپ 200 میں ہر ہفتے میں ایک خوراک دے دیں. آرم میورنیٹ 30 میں میں استعمال کرواتا ہوں، یہ ساتھ صبح دوپہر شام دے دیں. تھوجا دے دیں، ساتھ میڈرینم دے دیں، ہفتے میں ایک آدھ خوراک. گردے میں رسولی ہے تو میرے جو کیونکہ یہ گردے کی رسولی کا مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے، کل میرا کیس تھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی ہے، تو میں نے اس کا نسخہ اب بھی میرے ذہن میں تھوجا دی ہوئی تھی 1 ایم میں ہفتے میں ایک خوراک. پیشاب میں سے خون آ رہا تھا، پیشاب کم تھا، تو کپسیلا برسا تھلاسپی برسا 30 میں تھی اس کے ساتھ. ماشاءاللہ وہ کیس میرا ٹھیک ہے. کلکریا فلور 6x میں تھی اس کے ساتھ. تو اس کے بعد پراسٹیٹ کی طرف آ جائیں. پراسٹیٹ میں بہت سے جہاں مریض کہتا ہے جی پٹھوں میں کھچاؤ ہے، ہاتھ پاؤں سن ہے، میں تھوجا اور کاسٹیکم، تھوجا 1 ایم میں ہفتے میں ایک خوراک، کاسٹیکم 1 ایم ہفتے میں 2 خوراکیں. اس کے ساتھ فیرم پکریکم کہ اگر سمٹم ہو سیبل میں بلا علامت دیتا ہوں 30 میں دیتا ہوں. مدر ٹینکچر میں نے نہیں کبھی دیا. سیبل 30 میں، فیرم پکریکم 30 میں، کاسٹیکم تھوجا. ساتھ اگر مریض میں نے پہلے بتایا اگر ویل چیئر پہ آئے تو میں کونیم کی طرف میرا دھیان فوراً چلا جائے گا. اگر بزرگ آدمی ہیں، کمزور ہیں، چکر آئے تو بریٹا کارب کی طرف آپ کو سوچنا ہوگا. یہ چند ادویات ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ بڑے توجہ سے کر لیں اور ایک ایک دوائی کا جو نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تو جس طرح ہم آج کل تو پتہ نہیں وہ پہاڑے پڑھے جاتے ہیں یا نہیں، ہمارے دور میں تو ہوتا تھا نا 2 کا پہاڑا 4 کا پہاڑا. ہومیوپیتھی اس طرح آسان ہو جائے گی کیونکہ آسان ہومیوپیتھی بھی بات ہو رہی ہے. ایک ایک میڈیسن کو 2 3 4 مٹیریل میڈیکا سے علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، اس کا جو بنیادی مرکزی خیال ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے لیے پریکٹس کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ جسم کے لائپوماز، جسم مریض اکثر کہتا ہے کہ میرے سارے جسم پہ گلٹیاں بنی ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ دیکھیں نا آپ اگر ان کو دیکھتے ہیں تو وہ حرکت کرنے والی ہوتی ہیں. تو میں اگر مریض دبلا پتلا ہے تو ٹیوبر کے ساتھ بریٹا کارب دیتا ہوں، ساتھ کلکریا فلور دے دیتا ہوں. ٹیوبر 1 ایم میں، بریٹا 30 میں، کلکریا فلور 6. اگر مریض موٹا ہے تو تھوجا 1 ایم میں اس کے ساتھ بریٹا اور کلکریا فلور 6. یہ میرا معمول ہے اور مریض کو یہ کہتا ہوں سال سے زیادہ ٹائم لگے گا. اگر آپ کو جلدی ہے تو علاج نہیں لیں ہم سے، تاکہ مریض کو پتہ چلے میں نے علاج لینا اور لمبا عرصہ دوائی کھانی ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی اللہ خیر کرے گا دوائی لیں ٹھیک ہو جائیں گے. بھیا یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے کیس. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مریض بد دل ہوتا ہے، یار اس نے تو کہا تھا آرام آ جائے گا، آرام تو نہیں آیا. پہلے دن مریض کو بتا دیں آپ کو اتنا ٹائم لگے گا، اگر آپ جلدی میں ہیں تو میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو اتنا ٹائم ہے. اور یہ ضروری ہے بتانا، وگرنہ آپ اپنے سسٹم کی بدنامی کا باعث بنیں گے. میں نے ہمیشہ مریض کو یہ کہا ہے اگر آپ کو جلدی ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، صحت کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا صبر کے ساتھ. اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ اور گاڑی پکڑیں، یہ گاڑی جلدی والی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جسم کی جتنی رسولیاں اس کے لیے سال سوا سال لگتا ہے یہ ٹھیک ہونے میں، اور میں نے بے شمار کیس نکالے ہیں. یہ لائپوماز ہو گئے، اور اس کے علاوہ جی کوئی رسولی کسی قسم کی ادویات یہی ہیں. انہیں کو سمجھنا ہے، انہیں کو پڑھنا ہے، انہیں کو دیکھنا ہے. اور انہیں ہاں گلڑ کا میرے پاس ڈیلی کی بنیاد پہ 6 7
8 کیس ہوتے ہیں، اور اس پہ میری گرفت مبالغہ رائے سے ہٹ کے بات کروں تو میرا خیال ہے 90% سے زیادہ مریض الحمدللہ میرا ٹھیک ہوتا ہے۔ یہاں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میری دوائی ہے وہ ہے نیٹرمیور، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ میرے ساتھی ڈاکٹر فیاض صاحب بیٹھے میرے پاس اکثر آتے رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا گلڈ کا مریض کبھی آ کے یہ نہیں کہتا کہ فرق نہیں پڑا جی۔ نیٹرمیور پہلی دوائی ہے اور کلکری آیوڈائڈ دوسری دوائی ہے جی۔ نیٹرمیور میں 200 میں دیتا ہوں، تیسرے چوتھے دن بعد ایک خوراک۔ کلکری آیوڈائڈ آپ 30 میں دے دیں، صبح دوپہر شام 200 میں دے دیں، یہ آپ کا کیس مس نہیں ہوگا جی۔ آیوڈیم کسی دور میں دیا کرتا تھا، میں نے پچھلے 10-12 سال سے میں نے کبھی نہیں دی، کوئی کیس آگے دینے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن میرا کیس پھنس ہی نہیں رہا، مجھے ضرورت نہیں رہی، تو اس لیے یہ میری آپ دوستوں سے درخواست ہوگی کہ نیٹرمیور کو ذرا توجہ سے پڑھیں یہ کیا چیز ہے۔ میرے کلینک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائی ہے ہی نیٹرمیور، اور میں نے یہ گردے کے مریضوں میں نے پچھلے دنوں میرا بریسٹ کینسر کا کیس ہے، اس میں بڑی دوائی یہ نیٹرمیور ہی تھی، میں نے اس کی، بلکہ فیاض صاحب آپ نے دیکھا تھا وہ میرا کیس نا بریسٹ ٹیومر والا، میں نے یہ بدھ والے دن ڈاکٹر صاحب میرے پاس تھے جب وہ مریض آئی ہے جی، اس کی ٹیومر تقریباً ٹھیک ہو چکی تھی نیٹرمیور کے ساتھ جی۔ میں نے ٹیومر کو مد نظر نہیں رکھا، میں نے اس کی جو شخصیت ہے اس کی دوائی تجویز کی تھی۔ تو جی جی آپ کہہ رہے ہیں موقع وارڈز، اچھا اس میں ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ مریض آیا نا موقع بنے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ اس کیا کہیں گے تھوجا اپلائی بھی کر دیں گے، تو ساتھ کوئی مدر ٹینکچر دے دے گا، کوئی 1M دے دے گا۔ جو موقعوں کی سب سے بڑی دوائی ہے وہ ہے کاسٹیکم، سب سے بڑی دوائی، ویسے تو ڈلکا مارا ہے، ایکس رے ہے، تھوجا ہے، لیکن پرسنالٹی کے لحاظ سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جس طرح آپ ہیں آپ کو تھوجا کام کرے گی، جس طرح ڈاکٹر نزاکت صاحب بیٹھے ہیں تو یہاں کاسٹیکم کام کرے گی۔ آپ کو ڈاکٹر نزاکت صاحب کو دیتے رہیں جتنی مرضی تھوجا لیٹر پلا دیں نہیں ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جہاں مریض ہیلدی ہے، گردن موٹی ہے، وہاں آپ تھوجا دیں گے، جہاں یہ کیفیت نہ ہو تو وہاں آپ کاسٹیکم دیں گے، اور آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے۔ پھر بہت سارے سال فیل ہونے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں۔ اچھا یہ اپنی استعداد قبولیت ایک لفظ ہے، ہر مریض کی اپنی مختلف ہوتی ہے دوسرے مریض سے۔ بعض مریض دوائی کو تیزی سے قبول کرتے ہیں، بعض ذرا دیر سے قبول کرتے ہیں، تو وہ آپ جب مریض دوسرے تیسرے وزٹ پہ آتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا مریض جلدی ٹھیک ہوگا یا لیٹ ٹھیک ہوگا۔ اور چونکہ آپ نے سوال کیا تو اس حوالے سے جو میں اپنے کلینک میں بات کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ مریض آیا نا دوسری مرتبہ، اسے فرق تو پڑا ہے، لیکن مریض کہتا ہے فرق تو پڑا ڈاکٹر صاحب، مزہ نہیں آیا۔ میں اسے ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو آپ کی شفا تیزی سے ہوگی۔ یہ قرآن کا کلیہ ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزار بنو گے تو زیادہ دوں گا۔ ہمارے ہاں ہماری ناشکری نعمتوں میں اضافے کا باعث نہیں بنتی، تو مریض سے یہ کہہ دیں اس کا شکر ادا کریں، جتنا فرق پڑا ہے شفا میں تیزی آ جائے گی، ساتھ صدقہ ادا کر دیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے، اس وقت ہم مادیت میں ڈھل چکے ہیں، اسلام روحانی مذہب ہے، یہ مادی مذہب نہیں ہے کہ میں نے دوائی دی اور دوائی نے شفا دینی ہے۔ کوئی سسٹم شفا نہیں دیتا، ہر سسٹم اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس نے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے اور کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے حصے کا کام کریں جو آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت ہومیوپیتھ، اور اس میں اس چیز کو نظر انداز نہیں کریں کہ آپ کی بیلڈ انہوں نے کام نہیں کرنا یا آپ کے قلم چلائے ہوئے کام نہیں کرنا، آپ کے ہسپتال سے شفا نہیں ملنی، شفا اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اور کبھی اس چیز کو نظر انداز نہیں کریں، اس چیز پہ ہمیشہ دھیان اور توجہ رہے۔ جب ان چیزوں پہ توجہ رہے گی، آپ کا رابطہ اس شفا دینے والی ہستی کے ساتھ جتنا گہرا ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، تو آپ کے معاملات اتنے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ جب آپ کو فکر ہوگی کہ اس مریض کو جو تکلیف ہے وہ میری تکلیف ہے،
کیونکہ جب مسلمان کسی کو کانٹا چبھتا ہے تو تمام مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کی بھلائی کا سامان مہیا کرتا ہے. اللہ آپ کی بھلائی کا سامان مہیا کر دے گا. اور جس کی بھلائی کا سامان اللہ مہیا کر دے، اسے کوئی فکر ہوگی؟ پھر ذہن سے نکال دیں کہ یہ بزنس ہے. جب یہ ذہن سے نکال دیں گے تو برکتیں عطا کرے گا، وہ نعمتیں عطا کرے گا. پھر وہ اس کی تعبیر بن جائے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پھر دنیا خوبصورت کر کے رکھ دے گا آپ کے لیے. اور اس کے لگے بندے اصول ہیں جس کے مطابق وہ زندگی کی گاڑی کو چلاتا ہے. اور زندگی اچھا، تمام دوستوں کے پاس موٹر سائیکل گاڑی ہے، یہ کیسے چلتی ہے؟ ریس کے ساتھ. آپ ریس دے رہے ہیں نا تو تیز چلتی ہے. تو شکر کیا ہے؟ یہ ریس ہے زندگی کا. اور آپ جا رہے ہیں آگے، آپ سمجھتے ہیں کہ سڑک ٹھیک نہیں ہے، رش ہے، تو آپ کو بریکیں لگانا پڑتی ہے. یہ کیا ہے؟ صبر ہے. زندگی میں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ پھنس رہے ہیں وہاں صبر شروع کر دیں. ریس دیں گے شکر ہوگا، اور اگر آپ صبر بریک لگاتے ہیں یہ صبر ہے. اور گاڑی کی سروس کروانا پڑتی ہے نا، مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ استغفار ہے. کثرت سے استغفار کا راستہ نکالیں، کثرت سے استغفار کریں. اور استغفار کے متعلق کیا کہا گیا؟ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا. اور کس ہستی نے یہ کہا ہے؟ صرف مجھے اس درجے کا یقین چاہیے. علم کی کمی نہیں ہے، یقین اور عمل کی کمی ہے. یہاں علم والے تو بہت ہو چکے ہیں، علم تو پھیل چکا ہے، لیکن وہ علم جس علم کی ضرورت تھی اس سے دور ہو گئے ہم. اگر اس علم کی طرف واپس پلٹ جائیں، یقین جانیے پھر وہ ہو جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ پھر پانی سے راستے نکالتا ہے نا، اپنے پیغمبر کو کہتا ہے تو چلا جا، پھر بقیہ لوگ وہاں غرق ہو جاتے ہیں. پھر وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالتا ہے، غلامی سے آزادی دلوا کے پھر بادشاہی کے عطا کر دیتا ہے. پھر دشمنوں کو کہتا ہے اس سے کھولو بکسے کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دودھ پلانا ہے، اسے بڑا کرنا ہے. پھر وہ اسباب مہیا کرتا ہے، پھر ان یتیم بچوں کے لیے 2 پیغمبروں کو بھیج دیتا ہے، ایک مزدوری کرتا ہے اور ایک مستریوں والا کام کرتا ہے. وہ تو اپنی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے. وہ کتنا پیار کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن میرے اندر وہ یقین تو پیدا ہو، کیا واقعی میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کا اللہ کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ میں تو فیل ہو چکا ہوں. یہاں میرا یقین تو یہاں نہیں ہے اس درجے کا. جب یہ یقین پیدا ہو جائے کوئی میرے ساتھ اتنی محبت کرنے والا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کیا معاملے کرتا ہوں، وہ اتنے محبت کرنے والا رب ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس نے مجھے پیدا کر دیا ہے، میں اس کا احسان دے سکتا ہوں؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم بہت دور نکل گئے اور بھٹک گئے، پھر منزل سے دور اور منزل کھوٹی کر بیٹھے ہیں. کلینک پہ بھی بیٹھتے ہیں تو اسے بھی روزگار بنا دیا ہے. صحت ڈاکٹروں سے تانگ آ چکی ہے، تعلیم اساتذہ کرام سے تانگ ہے، انصاف عدالتی نظام سے پریشان ہے، اور میرا وطن سیاستدانوں سے تانگ ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں مجھے خبر ہی نہیں ہے. مجھے اس وقت خبر ہوگی جب میں یقین کے درجے میں پلٹاؤں گا. قرآن میرا رہنمائی کا سامان مہیا کرے گا. میں قرآن سے ہدایت لوں گا نا. ہدی للمتقین، ہدایت تو ہے متقی کے لیے. یہ سب اللہ ہدایت دے گا. اللہ کیسے ہدایت؟ وہ تو کہہ رہا ہے متقی کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے. وہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیا ہم نے.
قرآن کے آغاز میں اس نے یہی کہا ہے نا، ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ آؤ پلٹیں، بحیثیت ہومیوپیتھ مخلوق کی خدمت کا فیصلہ کر لیں، اور خدمت اس معیار کی ہو کہ اس کے نتیجے میں اللہ سے جنت کا سودا کریں، اور اس سے کم سودے پہ راضی نہیں ہو۔ جب وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے تو میں نے معاملہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اس یقین کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا۔ وہ تو کہتا ہے 1 قدم چل کے آؤ، میں 10 قدم چل کے آتا ہوں، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آتا ہوں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟